انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، موجودہ پاکستان کے شہر پشاور میں شہزادی جہاں آرا مغل شہنشاہ شہاب الدین محمد خرم، جنہیں بعد میں شاہ جہاں کے نام سے جانا گیا، کی بڑی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام ارجمند بانو بیگم تھا، جو ممتاز محل کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ شہزادی جہاں آرا اورنگزیب کی بڑی بہن تھیں، جو 2 اپریل 1614 میں آگرہ میں پیدا ہوئیں۔ جہاں آرا ابھی 17 سال کی تھیں جب ان کی والدہ ممتاز محل کا اپنے 14ویں بچے کی ولادت کے وقت انتقال ہوا۔ اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنے والد محترم کی دیکھ بھال بھی اپنے سر لی۔ جہاں آرا کو اپنی والدہ ممتاز محل اور والد شاہ جہاں کی طرف سے جائیداد میں بڑا حصہ دیا گیا، جن میں نقد رقوم کے علاوہ باغات سے ہونے والی آمدن بھی شامل تھی۔ والد اور والدہ کی جائیداد میں اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ حصہ انہیں ملا تھا۔ جہاں آرا ایک خوبصورت اور ذہین شہزادی تھیں، جنہیں متعدد تاریخ دان مغلیہ دور کی سب سے بااثر شہزادی اور دنیا کی امیر ترین شہزادی جیسے القابات کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ مغلیہ دور میں پشاور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ دہلی سے وسط ایشیا تک تجارت پشاور کے راستے سے ہوتی تھی۔ مختلف ممالک سے آنے والے تاجروں کے قافلے یہاں پر راؤ کرتے، کاروباری معاملہ طے پاتے، تاجر اور ان کے مال برادری کے جانور تازہ دم ہو کر یہاں سے اگلی منزل کی جانب گامزن ہو جاتے۔ مگر جہاں آرا کی آمد سے قبل پشاور میں تاجروں کے لیے سہولیات نہیں تھیں۔ جہاں آرا 1638 میں پشاور پہنچیں، یہاں لوگوں کی مشکلات دیکھیں اور خاص طور پر تاجروں کی رہائش کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں ایک جدید سرائے کی تعمیر کا اعلان کیا۔ اس سرائے پر کام 1638 میں شروع ہوا، جس کی تکمیل 1641 میں ہوئی۔ اس عمارت کو تاریخی کتب میں کاروان سرائے، سرائے جہاں بیگم اور سرائے دودر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سرائے شہر کے وسط میں سب سے اونچے مقام گور گٹری میں قائم کی گئی، جہاں ہر کمرے کے آگے چھوٹا برآمدہ اور 2 کمروں کے ساتھ بڑا ہال تعمیر کیا گیا۔ ہال میں بیٹھ کر تاجر اپنے سودے طے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قافلوں میں موجود مال بردار جانوروں کے لیے علیحدہ جگہ مختص تھی۔ پانی کے انتظام کے لیے ایک کنواں تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد۔ سرائے میں یوں تو بہت کمرے تھے، لیکن ان میں سے 140 ایسے تھے جو استعمال کے قابل تھے۔ پشاور میں اس دور میں یوں تو کل 8 سرائے تھے، جن میں تاجر اور دیگر علاقوں سے آنے والے افراد ٹھہرتے تھے، لیکن ان میں سہولیات کا معیار وہ نہیں تھا جو جہاں آرا کی جانب سے تعمیر کی جانے والی سرائے میں تھا۔ گور گٹری، جو کہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی جنگجوؤں کی قبر ہے۔ اس مقام کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم پشاور کی تاریخ۔ یہ شہر قبل مسیح سے آباد تھا اور کچھ ماہرین کے مطابق پشاور میں 7000 سال قبل کی تہذیب کے آثار مل چکے ہیں، جس میں بدھ مت، اور تاریخی کتب کے مطابق یہاں بدھا کا خیرات کا کشکول بھی نصب تھا۔ بدھ مت کے علاوہ یہاں قدیم ہندو تہذیب کے آثار بھی ملے ہیں۔ یہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہیں اور مغل دور میں اس جگہ پر حکمرانوں کی توجہ رہی۔ دنیا میں کہیں بھی عبادت گزاروں کی اتنی تاریک و تنگ چلا گاہیں نہیں ہوں گی جو یہاں گور گٹری میں پائی جاتی ہیں۔ دروازے سے داخل ہونے کے بعد جب سیڑھیوں سے 1 یا 2 قدم نیچے اترتے ہیں تو پہلے آپ کو جھک کر پھر رینگ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ یہاں آپ بغیر کسی روشنی کے اندر نہیں جا سکتے۔ گور گٹری میں داخلے کے 2 بڑے دروازے ہیں۔ ان 2 دروازوں کی وجہ سے جہاں آرا کی سرائے کو سرائے دودر بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں جب رنجیت سنگھ کا دور آیا تو انہوں نے شہر کے تمام انتظامات چلانے کے لیے بھی اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں تمام میونسپل دفاتر قائم کیے۔ یہ دروازہ بہت اونچا ہے اور دروازے کے اوپر کمرے تھے جہاں رہائش اختیار کی جاتی۔ دروازے کے دونوں ستونوں کے ساتھ عارضی جیل بھی تھی۔ اسی جگہ پر پھانسی گھاٹ بھی قائم تھا۔
سرائے کے کمرے اس جگہ انتہائی نمایاں ہیں۔ ایک ترتیب سے چاروں اطراف پھیلے یہ کمرے ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ درمیان میں مندر ہے جہاں بڑے درخت اور باغ ہیں۔ برطانوی دور میں یہاں تحصیل، میونسپل کمیٹی کے دفاتر اور فائر بریگیڈ کے مرکز قائم کیے گئے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ سرائے کے ان کمروں کو دکانوں میں تبدیل کیا گیا اور یہاں روایتی دستکاری اور کلچرل اشیاء کے ہنرمندوں کو مدعو کیا گیا۔ تاریخ کے حوالوں میں ان کی عمارت اور مغلیہ دور میں ان کے اثر و رسوخ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، مگر موجودہ پاکستان کے شہر پشاور میں شہزادی جہاں آرا کی آمد اور یہاں تاجروں کی سہولت کے لیے اپنے وقت کی جدید سرائے تعمیر کروانے کا تذکرہ کچھ زیادہ نہیں ملتا۔ جہاں آرا کو ان کی خواہش کے مطابق دہلی میں معروف صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب دفن کیا گیا۔